حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کا ارادہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن اس پر نیند ایسی غالب آئے کہ صبح ہی آنکھ کھلے، تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے نیند اس کے رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ پاکیزہ حالت میں یعنی باوضو ہو کر رات گزارتا ہے، وہ رات کی جس بھی گھڑی میں جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے پاکیزہ حالت میں رات بسر کی ہے۔ ایک فقہی مسئلہ، دانتوں کی صفائی کے لیے برش استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اس سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ مسواک کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ دانتوں کی صفائی ہے، لیکن مسواک کا استعمال صرف دانتوں کی صفائی کے لیے نہیں، بلکہ اس میں سب سے اہم اور بنیادی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اور برش میں وہ خصوصیات اور صفات نہیں پائی جاتی جو مسواک میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے برش کرنے سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ ایک قیمتی نصیحت، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کا طلبگار بنا دے۔ دنیا دار لوگوں کی ہم نشینی سے بچو، جن کی گفتگو کا محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، ایسے لوگ تمہارا دین اور دل دونوں خراب کر ڈالیں گے۔ فائدہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنا دوست اسے بناؤ جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں، جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے۔